شادی کی پہلی رات، کمرے میں جلتی مدھم پیلی روشنی، گلاب کی پتیوں سے سجا بیڈ اور دیواروں پر لٹکتے فانوس جیسے اس لمحے کے گواہ ہوں۔ جیسے ہی عادل شاہ نے غصے سے لب بھینچتے ہوئے اپنی نئی نویلی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں دہک رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور ایک زوردار تھپڑ ماہرین کے گال پر جا پڑا۔ آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی اور ماہرین لڑکھڑاتی ہوئی بیڈ کے دوسرے کنارے جا گری۔ کیسا لگا تمہیں شادی کا تحفہ ماہرین؟ عادل شاہ کے لہجے میں زہر گھلا تھا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں مجھ سے عشق کرنے کا؟ اپنے سے 15 سال بڑے آدمی کے پیچھے دیوانی بنی پھرتی تھی۔ اب بھگتو، میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کی اور نہ کبھی کروں گا۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ ماہرین کے کانوں میں سیٹیوں کی آواز گونج رہی تھی، مگر آنکھوں میں آنسوؤں کے باوجود عجیب سی چمک تھی۔ وہ آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل اٹھ کر بیڈ پر سیدھی ہو بیٹھی۔ شاہ جی، اس نے آنسو پونچھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ سجائی، آپ شاید مجھے کمزور سمجھ بیٹھے ہیں۔ میں وہ لڑکی نہیں جو ایک تھپڑ سے ٹوٹ جائے۔ عشق کیا ہے آپ سے، کوئی کھیل نہیں کھیلا۔ عادل کی پیشانی کی رگیں تن گئی۔ عشق؟ تمہاری یہ ضد ہے، بچپنا ہے۔ میں سحر سے محبت کرتا تھا، تمہاری ضد کی وجہ سے مجھے اس سے شادی کا وعدہ توڑنا پڑا۔ نفرت ہے مجھے تم سے۔ یہ سن کر ماہرین کا دل جیسے لمحے بھر کر رک گیا، مگر وہ پھر بھی ہاری نہیں۔ آپ نے محبت کی ہوگی شاہ جی، مگر میں نے عبادت کی ہے، آپ کو مانگا ہے ہر دعا میں۔ آپ میری ضد نہیں، میرا یقین ہے۔ میں آپ سے دور ہو کر زندہ نہیں رہ سکتی، چاہے آپ مجھے ٹھکرا دیں، مار دیں، دھتکار دیں، میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ میں بیوی ہوں آپ کی، حق سے۔ عادل نے جھنجھلا کر کمبل کھینچا اور اسے زور سے نیچے دھکیل دیا۔ ماہرین فرش پر گری، کمر میں شدید درد اٹھا، مگر وہ سسکیاں روکتے ہوئے بولی، مار لیجئے، دھکیل لیجئے، مگر یاد رکھیں ایک دن آپ کو بھی میری عادت ہو جائے گی، اور جس دن میں خاموش ہو گئی نا شاہ جی، اس دن آپ چیخ چیخ کر مجھے پکاریں گے۔ عادل لمحہ بھر کو ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار غصے کے ساتھ الجھن بھی ابھری۔ یہ کیسی لڑکی تھی جو ٹوٹنے کی بجائے اور مضبوط ہو رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، باہر کہیں دور کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، اور اندر ایک نئی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، ضد اور نفرت کی جنگ، جس کے انجام سے دونوں بے خبر تھے۔ صبح کی پہلی اذان کے ساتھ ہی حویلی کے صحن میں ہلکی ہلکی روشنی اترنے لگی، مگر عادل شاہ کے کمرے میں رات کی تلخی ابھی تک زندہ تھی۔ ماہرین فرش پر بیٹھی دیوار سے ٹیک لگائے خاموشی سے آنسو پونچھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ہار کا کوئی نشان نہیں تھا۔ کمر درد سے چور تھا، لیکن دل اب بھی اسی غرور سے دھڑک رہا تھا، وہ عادل شاہ کی بیوی تھی، اور یہ سچ کوئی اس سے نہیں چھین سکتا تھا۔ دوسری طرف عادل کھڑکی کے پاس کھڑا مٹھیوں کو بھینچے باہر پھیلے اندھیرے کو گور رہا تھا۔ کیوں آئی تھی تم میری زندگی میں؟ اس نے بغیر مڑے سرد لہجے میں کہا۔ تم جانتی ہو میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گا۔ تم میرے لیے صرف ایک ذمہ داری ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مارین آہستہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ ذمہ داری بھی تو قبول کرنی پڑتی ہے شاہ جی، اس نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ آپ مجھے دل سے نہ صحیح، نام سے ہی صحیح، مگر ماننا تو پڑے گا، میں بھاگ کر نہیں آئی، نکاح پڑا ہے آپ سے،
اور نکاح صرف کاغذ کا رشتہ نہیں ہوتا، یہ بندھن ہوتا ہے۔ عادل یکدم پلٹا، اس کی آنکھوں میں پھر وہی چنگاڑیاں تھیں۔ ڈرامہ مت کرو میرے سامنے۔ تمہیں لگتا ہے اس ضد سے مجھے جکال ہوگی؟ میں تمہیں وہ مقام کبھی نہیں دوں گا جس کا خواب دیکھتی ہو۔ مارین کے لب کانپتے مگر وہ مسکرا دی۔ میں نے آپ کو حاصل کرنے کا خواب نہیں دیکھا شاہ جی، میں نے آپ کو اپنا مان لیا ہے۔ فرق ہوتا ہے دونوں باتوں میں۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر سے بی بی جان کی باری آواز آئی، عادل بیٹا دروازہ کھولو، صبح ہو گئی ہے، رسمیں بھی ہونی ہیں۔ عادل نے ایک گہرا سانس لیا اور دروازہ کھول دیا۔ بی بی جان اندر آئی تو ان کی نظر سب سے پہلے مارین کے سوجے ہوئے گال اور بکھرے بالوں پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کو چونکی مگر فوراً خود کو سنبھال لیا۔ سب خیریت ہے نا؟ انہوں نے مانی خیز نظروں سے عادل کو دیکھا۔ مارین نے فوراً مسکرا کر دوپٹہ درست کیا۔ جی بی بی جان، سب ٹھیک ہے، بس نیند کم ہوئی ہے۔ عادل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ شکایت کر سکتی تھی، سب کچھ بتا سکتی تھی، مگر اس نے نہیں بتایا۔ کیوں؟ بی بی جان تسلی پا کر چلی گئی تو عادل نے سرد لہجے میں پوچھا، کیوں نہیں بتایا انہیں؟ تم تو دھمکی دے رہی تھی رات کو شکایت کرنے کی۔ مارین نے ایک قدم آگے بڑھ کر آہستہ سے کہا، بیوی شوہر کی عزت ہوتی ہے شاہ جی، اور عزت بازار میں نہیں اچھالی جاتی۔ آپ نے مجھے تکلیف دی ہے مگر میں آپ کی رسوائی نہیں چاہتی۔ عادل پہلی بار لاجواب ہوا۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا، وہ صرف اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ لڑکی واقعی ضد تھی یا شاید اس کی قسمت کا وہ سچ جس سے وہ بھاگ نہیں سکتا تھا؟ صحن میں عورتوں کی ہنسی گونجنے لگی۔ رسم منہ دکھائی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، مگر اس کمرے میں ایک نئی کہانی کا آغاز ہو چکا تھا، خاموش جنگ کا، جہاں نفرت اور وفا آمنے سامنے کھڑے تھے۔ منہ دکھائی کی رسم کے لیے صحن رنگ برنگی چادروں اور پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ عورتوں کی سرگوشیاں کہکے اور چوڑیوں کی کھنک فضا میں گل رہی تھی۔ ماہرین سر جھکائے بیٹھی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف اٹھ جاتی جہاں سے عادل کو آنا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ شاید نہ آئے، مگر دل پھر بھی امید باندھے بیٹھا تھا۔ ارے واہ، دلہن تو بڑی پیاری ہے، ایک خالہ نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا، پھر دھیرے سے سرگوشی کی۔ بس پڑھائی تھوڑی کم ہے، ورنہ قسمت تو دیکھو کیسی اونچی لگ گئی۔ چند عورتیں ہنس پڑی۔ مارین کے دل میں چبھن ہوئی مگر اس نے مسکراہٹ نہ چھوڑی۔ آج وہ کمزور دکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لمحے صحن میں سناٹا سا چھا گیا۔ سیڑھیوں سے عادل شاہ اتر رہا تھا، سفید کرتا پاجامہ پہنے، چہرے پر روایتی سنجیدگی تاری۔ اس کی نظریں ایک لمحے کو ماہرین پر ٹھہری، پھر فوراً ہٹ گئی۔ وہ بی بی جان کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ عادل بیٹا دلہن کے پاس بیٹھو۔ بی بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا، لوگ کیا کہیں گے؟ عادل کے چہرے پر ناگواری کی جھلک آئی مگر مجبوری سے آ کر ماہرین کے قریب بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ ایک دوسرے کی سانسوں کی حدت محسوس نہ ہو۔ ایک بزرگ خاتون نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹا عادل، دلہن کے کان میں کچھ پیار کی بات ہی کہہ دو، رسم ہے بھئی۔ عادل نے جھک کر ماہرین کے قریب آتے ہوئے سرد لہجے میں سرگوشی کی، یہ ڈرامہ صرف لوگوں کے سامنے ہے، خوش فہمی میں مت رہنا۔ مارین کے دل پر جیسے کسی نے چاقو پھیرا۔
مگر اس نے پلکیں جھکا کر آہستہ سے جواب دیا، ڈرامہ صحیح شاہ جی، مگر کبھی کبھی ڈرامے حقیقت بن جاتے ہیں۔ عادل چونکا۔ اس نے پہلی بار غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ سوجن ابھی تک واضح تھی مگر آنکھوں میں عجیب سا حوصلہ تھا۔ رسم ختم ہوئی تو اچانک صحن کے دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ سب کی نظریں ادھر اٹھ گئی۔ دروازہ کھلا اور سرخ لباس میں ملبوس ایک نفیس سی لڑکی باہر نکلی۔ اس کی چال میں اعتماد تھا اور آنکھوں میں نمی۔ یہ سحر ہے نا؟ کسی نے دھیمی آواز میں کہا۔ عادل کا رنگ یکدم بدل گیا۔ مارین کے ہاتھ میں پکڑا ہوا دوپٹہ ڈھیلا پڑ گیا۔ دل نے جیسے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ سحر سیدھی بی بی جان کے پاس آئی اور سلام کیا، پھر نظریں اٹھا کر عادل کو دیکھا۔ وہ نظر شکایت سے بڑی ٹوٹی ہوئی مگر اب بھی محبت کی چمک لیے ہوئے۔ مارین نے محسوس کیا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے کھسک رہی ہو۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے لیے عادل کے دل میں جگہ تھی۔ صحن میں سرگوشیاں تیز ہو گئی اور اس لمحے مارین کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی اصل جنگ اب شروع ہوئی ہے، صرف عادل سے نہیں بلکہ اس ماضی سے بھی جو آج اس کے سامنے زندہ کھڑا تھا۔ سحر کی آمد نے صحن کی ساری رونق کو جیسے ایک لمحے میں منجمد کر دیا۔ عورتوں کی سرگوشیاں اب دبے دبے انداز میں پھیل رہی تھی اور ہر نظر کبھی عادل پر تو کبھی ماہرین پر جا ٹھہرتی تھی۔ سحر نہایت وقار سے آگے بڑھی، بی بی جان کے ہاتھ چومے اور دھیمی آواز میں مبارکباد دی، مگر اس کی آنکھیں بار بار عادل کے چہرے پر ٹھہر جاتی تھی جہاں واضح گھبراہٹ اور بے چینی دکھائی دے رہی تھی۔ مارین نے اپنے دل کی تیز دھڑکن کو قابو میں کرتے ہوئے دوپٹہ سنبھالا اور سر اٹھا کر سحر کو دیکھا۔ وہ واقعی خوبصورت تھی، تعلیم یافتہ، نفیس اور پر اعتماد، ہر وہ خوبی جس کا تانا عادل نے رات اسے دیا تھا۔ ایک لمحے کو مارین کے اندر حسد کی چبھن اٹھی مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ وہ میدان چھوڑنے والی نہیں تھی۔ عادل چند قدم آگے بڑھا جیسے سحر سے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر محفل کی موجودگی نے اسے روک لیا۔ سحر کی آواز فضا میں گونجی، امید ہے آپ خوش ہوں گے عادل۔ یہ جملہ سادہ تھا مگر اس کے پیچھے برسوں کی کہانی چھپی تھی۔ عادل نے نظریں چرا کر مختصر سا جواب دیا، ہاں سب ٹھیک ہے۔ مارین نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھے تو اس کے دل میں ایک عجیب سا عزم پیدا ہوا۔ وہ خاموشی سے اٹھی، سحر کے قریب جا کر مسکراتے ہوئے بولی، آپ آئیں، اچھا لگا، دعا دیجیے گا ہمارے لیے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی مگر لہجہ مضبوط تھا۔ سحر نے ایک لمحہ اسے غور سے دیکھا جیسے اس کے حوصلے کو پرکھ رہی ہو، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دعا ہی تو دے سکتی ہوں۔ محفل دوبارہ شور میں ڈوب گئی مگر تینوں کے دلوں میں ایک نئی کشمکش نے جنم لے لیا تھا۔ عادل ماضی اور حال کے بیچ الجھا کھڑا تھا، سحر اپنی ٹوٹی ہوئی محبت کے سار وقار سنبھالے ہوئے تھی اور ماہرین اپنی ضد اور حق کے لیے خاموش اعلان جنگ کر چکی تھی۔ کہانی اب محبت کی مثلث میں داخل ہو چکی تھی جہاں ہر قدم کسی نہ کسی کے دل کو زخمی کرنے والا تھا۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ وہی حویلی جس کے صحن میں کبھی سرگوشیاں تھی اب خاموشی سے ڈکی ہوئی تھی۔ سحر کی واپسی نے عادل کے دل میں پرانی یادوں کو ضرور جگایا تھا مگر چند ملاقاتوں کے بعد اسے خود سمجھ آنے لگا کہ محبت صرف خوبصورتی یا ہم مزاجی کا نام نہیں، قربانی اور ثابت قدمی بھی مانگتی ہے۔ سحر نے ایک دن تنہائی میں عادل سے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ کسی ایسے رشتے کا حصہ نہیں بن سکتی جہاں کسی اور کی حق تلفی ہو رہی ہو۔ محبت چھین کر نہیں لی جاتی عادل،
اس نے نم آنکھوں سے کہا، اور میں کسی کے بد دعا نہیں دینا چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ ہمیشہ کے لیے شہر چھوڑ گئی۔ شہر کے جانے کے بعد پہلی بار عادل نے سکون کے لمحوں میں خود کو ٹٹولا۔ اسے یاد آیا وہ رات جب ماہرین فرش پر گری تھی، مگر پھر بھی اس کی عزت بچانے کے لیے سب کے سامنے مسکرا دی تھی۔ اسے وہ صبح یاد آئی جب اس نے خاموشی سے اس کی پسند کا ناشتہ بنانا سیکھا۔ وہ دن یاد آئے جب وہ سب کی باتیں سہ کر بھی اس کے قریب رہنے کی ضد کرتی رہی۔ یہ ضد وقت کے ساتھ تکلیف نہیں بلکہ عادت بن چکی تھی۔ ایک شام ماہرین چھت پر کھڑی ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اب پہلے جیسی شوق اور بچکانہ نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہرا ہوا درد اور خاموشی تھی۔ عادل آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ مارین، اس کی آواز میں پہلی بار غرور نہیں نرمی تھی۔ مارین نے چونک کر اسے دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ عادل نے گہرا سانس لیا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ شاید میں ماضی کے سائے سے باہر نکلنا نہیں چاہتا تھا، مگر تم نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تم ٹھیک کہتی تھی، نکاح صرف کاغذ کا رشتہ نہیں ہوتا۔ مارین کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے مگر وہ خاموش رہی۔ عادل نے پہلی بار اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اگر آج بھی دیر نہ ہوئی ہو تو کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ نفرت ختم کرنے کا اور شاید محبت شروع کرنے کا۔ یہ سن کر مارین کے لبوں پر وہی پرانی ضد ابھری۔ مسکراہٹ لوٹ آئی۔ شاہ جی، میں تو شروع سے یہی چاہتی تھی، آپ کو منانے کی ضد تھی، چھوڑنے کی نہیں۔ عادل ہلکا سا مسکرایا اور پہلی بار اس نے مارین کو اپنے قریب کر لیا۔ اس لمحے میں نہ ماضی کا بوجھ تھا نہ انا کی دیوار، صرف ایک سچ تھا۔ سچی محبت ضد سے شروع ہو سکتی ہے مگر اسے نبھانے کے لیے دل کا جھکنا ضروری ہوتا ہے۔ پیچھے صحن میں بی بی جان نے دونوں کو ساتھ کھڑے دیکھا تو ان کے لبوں پر دعا آ گئی۔ حویلی میں پہلی بار حقیقی سکون اترا تھا۔ مارین نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، وہ جیت گئی تھی، کسی کو ہرا کر نہیں بلکہ اپنے صبر اور وفا سے۔ اور یوں نفرت سے شروع ہونے والی کہانی محبت پر ختم ہوئی۔